ایکشن پروگرام called احساس اس کو لانچ کیا ہے اینڈ دس پروگرام از بینگ کنڈکٹیڈ ڈیجیٹلی اور ڈیجیٹل کنیکشن کے ذریعے ہم 144 ارب 12 ملین ہاؤس ہولڈس کو the poorest of the poor ان تک ایک شفاف طریقے سے ہم پولیٹیکل لائکس اور ڈس لائک سے مبرہ ہو کر اگلے 3 ہفتوں میں اس کو پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں. Was that possible? Without this digital technology یہ ممکن نہ تھا لیکن آج ممکن ہو رہا ہے اور لوگوں کا اعتماد اس کی ٹرانسپیرنسی پر اور اس کی شفافیت پر بڑھتا چلا جا رہا ہے جیسے جیسے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ ڈیل کرتے ہیں بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں سے اور جیسے میں نے پہلے گزارش کر رہا تھا کہ 9.6 ملین ہے ہماری ڈائسپورا اور ان کی ایک بہت درینہ خواہش ہے کہ ان کو ووٹ کا اختیار دیا جائے. اب وہ خواہش کیسے پوری ہوگی؟ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میری رائے میں یہ ممکن کر سکتی ہے اور انشاءاللہ ہم اسے ایسا کریں گے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ یہ ہماری جو کمیونٹی ہے اوورسیز پاکستانیز کی تھرو دس ٹول وہ کتنی کنیکٹڈ فیل کرے گی، کتنی امپاورڈ فیل کرے گی. وہ طبقہ، وہ پاکستانی طبقہ جو آج ہمارے ملک کو اپنی ریمیٹنسز کے ذریعے چلا رہا ہے، آج جو ان کی جو ریمیٹنسز ہیں وہ پاکستان کی ایکسپورٹ سے کچھ زیادہ ہی ہیں، کم نہیں. تو وہ طبقہ وہ اس کو احساس شمولیت ملے گا. اور کیسے ملے گا؟ تھرو دس نیو ٹیکنالوجی. اور انشاءاللہ اس کو ہمارا پختہ ارادہ ہے کہ تھرو ریفارمز ان دی الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو ہم پایا تکمیل تک پہنچائیں. چنانچہ آج آئی ایم لانچنگ دس ڈیجیٹل ایپ کالڈ FM ڈائریکٹ. اور اس وقت جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آئی ایم کنیکٹڈ ٹو 62 countries, 65 missions in different continents, different time zones. That was not possible without digitalization. اور یہ آج ممکن ہے، ہوا ہے. And I invited especially Chairman Nadra to be here with us. I want to thank you, sir, for your help in making this possible. Without your contribution, without your help, this would not have happened. So the Foreign Office acknowledges your contribution and thanks you for that. یہاں میں یہ بھی کہتا چلوں کہ جہاں میں چیئرمین نادرا کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، میں 2 اور لوگوں کو مینشن کرنا چاہوں گا. میں جو میرے ڈائریکٹر ہیں فورن منسٹرز آفس کے مصطفیٰ ربانی، آپ کو اور آپ کی سروسز کو اکنالج کرنا چاہوں گا. اور اس وقت تشریف فرما نہیں ہے توصیف عباسی جنہوں نے نادرا کی زندگی حرام کی تھی ٹو میک دس ایپ ریالٹی. ہی از ناٹ ہیئر ٹوڈے. میں ان کو بھی ان کی ایبسنس میں اکنالج بھی کرنا چاہوں گا اور ان کا شکریہ بھی کرنا چاہوں گا. Now what is this FM Direct? What it isn't, let me spell it out. What it isn't. یہ ایپ پرسنل ایشوز اٹھانے کے لیے نہیں ہے. یہ ایپ فیورز سیکھ کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ ایپ شکایتوں کے انبار لگانے کے لیے نہیں ہے. یہ بیک بائٹنگ ایپ نہیں ہے. یہ چغلی کی ایپ نہیں ہے. یہ ہمیں ذہن نشی کر لینا چاہیے کہ اس کا آبجیکٹو کیا ہے. اور میں عرض کرنا چاہوں گا اس کا آبجیکٹو میری نظر میں
اور جس اسپرٹ سے میں یہ ایپ انٹروڈیوس آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے, دس از فار فریش آئیڈیاز, آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ. اب آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ دنیا بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے, اور کووڈ-19 کے بعد کی جو دنیا سامنے آئے گی, ہو سکتا ہے we might be entering a new era. I cannot predict the future. You can't predict the future because there's so much unknown and uncertain at the moment. So we really do not know how things unfold in the weeks and months ahead. لیکن تبدیلی یقیناً مجھے دکھائی دے رہی ہے. On top of that, in my view, it provides an opportunity, particularly to younger officers, to stand out and be recognized. Recognition کیسے؟ اپنی انٹلیکٹ کے بل بوتے پر, اپنی کمپٹنس کے بل بوتے پر لوگ نمایاں ہوں گے, چہرے نمایاں ہوں گے, ان کی کارکردگی نمایاں ہوگی. اور آج ہمیں جب ہم جانچتے ہیں, جب آپ کے سینئرز جانچتے ہیں, آپ کی ACRs دکھتے ہیں, آپ کی پوسٹنگ کا پلان بنتا ہے, تو ہم کس انداز میں جانچتے ہیں؟ I think here there is a new tool to monitor, to assess and evaluate people کہ کون کتنے لوگوں کو تو آپ دیکھ ہی نہیں سکتے, مل ہی نہیں سکتے, تو کیسے کریں گے آپ؟ But here is an opportunity to get to know people and to see who is performing how. اب ہم نے کچھ چیزیں کی, میں نے دفتر خارجہ میں since I took over, اب تقریباً 2 سال کے قریب ہونے والے ہیں, جس سے کہ کوشش یہ تھی کہ ہم اپنے اس دفتر کی کارکردگی کو بہتر کریں, اور الحمدللہ اس میں بہت بہتری آئی ہے اور اس کو ریکگنائز کیا گیا ہے. میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا, اور آپ کو یہ خوشی ہوگی سن کر کہ کیبنٹ میں وزیر اعظم نے خود اور کیبنٹ نے ایک مرتبہ نہیں, 1 سے زیادہ مرتبہ فورن آفس کی کارکردگی کو سراہا ہے. اور آج میں پارلیمنٹیرینز کے ساتھ مکس کرتا ہوں, تبادلہ خیال ہوتا ہے, سب سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہماری سول سروس میں اگر کوئی سروس سٹینڈ آؤٹ کر رہی ہے تو وہ آپ کی فورن سروس ہے. اور مجھے آپ پر, آپ سب پر, اس ساری ٹیم پر بے حد فخر ہے, اور میں اس کو آپ کی قابلیت کو میں اس کو اکنالج بھی کرتا ہوں, اور آپ کو اس کو سراہتا بھی ہوں, اور آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری خواہش تھی کہ ہم یہ کہتے ہیں نا, خوب سے خوب تر کی تلاش کی طرف چلتے رہیں. So I decided to have a Foreign Ministers Advisory Council. What was the need for this council? کیا ہمارے پاس اچھے آفیسرز کی کمی ہے؟ ہرگز نہیں. کیا ہمارے آفیسرز نالجبل نہیں ہیں؟ بالکل نہیں, نالجبل ہیں. ان کی گرومنگ زبردست ہوئی ہے اور ہوتی چلی جائے گی. تو پھر ضرورت کیوں ہے؟ ضرورت اس لیے میں نے محسوس کی کہ there is no shortcut to experience, اور ہمیں اپنے ان منجھے ہوئے سفارتکاروں سے بھی انپٹ لینا چاہیے جو ہمیں دستیاب ہیں, اور ہم سے مانگتے کچھ نہیں ہیں. we don't pay them. they come, وہ گریٹس آ کے اپنا وقت دیتے ہیں اور یہاں بیٹھتے ہیں, ہمیں اپنی رائے دیتے ہیں اور اپنے تجربات سے بتاتے ہیں کہ ہاں جب میں تھا تو ایسا ایک واقعہ ہوا تھا, ہم نے اس کو اس طرح ڈیل کیا تھا. سو وی لرن فرام دیئر ایکسپیرئنس. اس کے ساتھ ساتھ there is a thing called institutional memory, اور وہ انسٹیٹیوشنل میموری جو ہے اس سے بھی ہم مستفید ہوتے ہیں. فرسٹ ہینڈ نالج جو ہے ہمیں دستیاب ہوتی ہے, اور صرف اس میں ہمارے اس پہ کم از کم تو کتنے 5-6 ریٹائرڈ فارن سیکرٹریز, اف ناٹ مور, اس میں فارن سیکرٹریز ہیں
مجھے کئیوں کے ساتھ تو شرف رہا ہے کام کرنے کا. تہمینہ از دیر, سلمان بشیر صاحب از دیر, اپنا یہ جیلانی صاحب وہاں ہیں, صادق ہیں وہاں. ان سب نے میرے ساتھ پہلے کام کیا ہوا ہے اور اب پھر انہوں نے میرے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو میں ان سے, قاضی صاحب ہیں, بہت سے لوگ ہیں, بہت نمایاں سفارتکار ہیں, اور ہم ان سے جب بھی کوئی کرائسس کی صورتحال آئی, جب فروری 2019 میں ہم پہ جارحیت ہوئی, تو پھر ہم نے رابطہ کیا, ان سے آگاہی حاصل کی, اور ہم مسلسل کرتے رہتے ہیں. اور ان کے ساتھ ساتھ میں نے کچھ اکیڈیمیا سے لوگ بھی اس میں شامل کیے ہیں. وہ کیوں کیا ہے؟ وہ اس لیے کیا ہے کہ فارن آفس کی تو اپنی سوچ ہے, لیکن ہمیں چاہیے کہ باہر کی دنیا ہمیں کس نگاہ سے دیکھتی ہے, وہ ہمارے بارے میں ان کے تاثرات کیا ہیں, ہمارے علم میں یہ بھی ہونا چاہیے, اور انہیں بھی انکارپوریٹ ہم نے کیا. ایک اور چیز جس کا ہم نے آغاز کیا, اس کو میں نے نام دیا ہے کافی مارننگز ود دا فارن منسٹر. اور ہم مختلف واکس آف لائف کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں, وہ آتے ہیں. یہ ہماری جو لائبریری ہے, وی میٹ اوور دیئر, وی ڈسکس ایشوز. ہم ایک ٹاپک لے لیتے ہیں, اس پر تبادلہ خیال کرتے ہیں, اور ان این انفارمل سیٹنگ, ان اے فرینڈلی سیٹنگ ہم ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں, اور ہم اس سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فارن آفس کے امیج کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور فارن آفس کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے اس ان پٹ کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. اور اسی جذبے سے آگے بڑھتے ہوئے, آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے یہاں فارن آفس کی جو ویب سائٹ ہے, اس کو ایک نئی ویب سائٹ کو لانچ کیا ہے. ایک ایسی ویب سائٹ آپ کے سامنے پیش کی ہے جو کہ یوزر فرینڈلی ہو, ایکسیسیبل ہو, اور انفارمیٹیو ہو, تاکہ ہم اس کو اور ان اقدامات کو پبلک ڈپلومیسی کا ذریعہ بنائیں. اور آج ہمیں شاید پبلک ڈپلومیسی کی اہمیت کا شاید وہ اندازہ نہیں ہے جو ہمیں ہونا چاہیے. یہ میرا تاثر ہے, ہو سکتا ہے غلط ہو, لیکن میرا تاثر یہ ہے کہ ابھی بھی جو پبلک ڈپلومیسی ہے اس کے بارے میں, جو کلچرل ڈپلومیسی ہے اس کے بارے میں پاکستان میں اس کی ابھی تک اس کی وہ سوجھ بوجھ, اور ہم نے اس کو اس طرح استعمال نہیں کیا اپنے میسج کو, اپنے امیج کو امپروو کرنے کے لیے جس طرح ہمیں کرنا چاہیے تھا. پھر ہماری اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں, فارن ریلیشنز کمیٹیز ہیں, سینٹ کی ہے, نیشنل اسمبلی کی ہے, اور وہ لوگ ہیں جو اسمبلی میں فارن پالیسی پہ رائے رکھتے ہیں, اظہار کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں. تو میں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے اسی کمرے میں. میں ان کو گائے بگائے وہاں پہلے بلاتے تھے, میں نے کہا یہاں آئیے, یہ دفتر آپ کا ہے, اور ان کو میں دعوت دیتا ہوں, اور ان کے میں خیالات سنتا ہوں. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ان سے ان پٹ بھی لیا جائے, اور میری یہ ایماندارانہ رائے ہے کہ فارن پالیسی کے لیے ایک بائی پارٹیزن اپروچ ضروری ہے, کیونکہ فارن پالیسی کے جو یو ہیو ٹو کانسٹنٹلی چپ, اور پھر اس کے جو اثرات ہوتے ہیں دورست ہوتے ہیں. تو یہ نہیں, حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں, ان کی میعاد تو ایک قلیل مدت کی ہوتی ہے, ہمارے سسٹم میں 5 سال کی ہے, لیکن فارن پالیسی کا تو امپیکٹ جو ہے وہ لانگ ٹرم ہوتا ہے. تو اگر اس میں ایک بائی پارٹیزن کنسنسس ہو, اور ان کمیٹیز میں اپوزیشن کے لوگ بھی ہوتے ہیں, سرکار کے لوگ بھی ہوتے ہیں, تو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ جتنا ہم نے انٹریکشن بڑھایا ہے, اس سے اسمبلی میں جوائنٹ ریزولوشنز میں ہمیں فائدہ ہوا ہے, کشمیر کے سلسلے میں اور ایشوز پہ ہمیں فائدہ ہوا ہے. اور پھر میرا ڈیموکریسی, اور ڈیموکریسی جو ہے وہ پارلیمنٹری ساورنٹی کو تسلیم کرتی ہے, اور کرنا بھی چاہیے. تو پارلیمنٹیرینز کو احترام دینا, ان کی رائے کو وزن دینا, وہ ہمارے ہاں ماضی میں اتنا فیشنیبل نہیں رہا, پر آہستہ آہستہ ہمیں اپنے ذہنوں کو اور اپنے مزاج کو بدلنا ہوگا, اور ان کے ان پٹ کو ہمیں اہمیت
دینی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا اور یہ ہماری ایکٹیویٹیز کا حصہ ہے وہ ہے اکنامک ڈپلومیسی. اب یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس از لائک مطلب ہے کہ یہ بڑا نازک سا سبجیکٹ ہے کیونکہ بہت سی جو ہماری اکنامک منسٹریز ہیں وہ ایٹ ٹائمز دے فیل کہ ہم انٹروڈ کر رہے ہیں. انٹروژن ہمارا آبجیکٹو نہیں ہے, ہماری نیت نہیں ہے, ہمارا مقصد نہیں ہے. فیسیلیٹیشن, پارٹنرشپ ہمارا آبجیکٹو تھا, ہے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں اور میری یہ دیانتدارانہ رائے ہے کہ فارن پالیسی جو ہے اٹ کینٹ بی ڈائیورسڈ فرام انٹرنل پالیسی. ایک کا اثر دوسرے پہ ہوتا ہے, ون امپیکٹس دی ادر, یہ لازم اور ملزوم ہیں. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ایک افیکٹو فارن پالیسی ممکن ہی نہیں ہے جب آپ کے ہاں اکنامک انسٹیبلٹی ہو, جب آپ کے ہاتھ میں کشکول ہو. تو کس طرح آپ ایک افیکٹو فارن پالیسی جو ہے وہ آپ اس کو نمایاں کر سکتے ہیں اور چلا سکتے ہیں اور اپنا نقطہ نظر جو ہے اس کو دنیا میں آپ یو کین سیل دیٹ. تو اس لیے میری رائے میں یہ اکنامک ڈپلومیسی کا, اور اب جیسے جیسے دنیا کے جو کمرشل انٹرسٹ بڑھتے جا رہے ہیں اور تعلقات کمرشل انٹرسٹ کے گرد گھومتے ہیں, تو ہمیں فارن آفس کو اکنامک ڈپلومیسی کو اہمیت دینی ہوگی. اور اسی چیز کو بنیاد بناتے ہوئے ہم نے یہاں ود دی منسٹری آف کامرس ہم نے ایک مشترکہ کوشش کی, اور دیکھتے ہوئے کہ پاکستان کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ ہسٹورک نوعیت کو چھو گیا ہے, ہم نے انگیج افریقہ, نئی مارکیٹ کی تلاش کی خاطر ہم نے آپس میں تبادلہ خیال کیا. افریقن کانٹیننٹ کے جو ہمارے امبیسڈرز ہیں ان کو دعوت دی, تبادلہ خیال کیا, اور اس میں سے چیزوں نے جنم لیا. اینڈ وی ہیڈ اے ویری گڈ اینورس کانفرنس جس میں ٹریڈ سیکٹر کے لوگ بھی گئے, منسٹر کامرس بھی گئے, سیکٹری کامرس بھی گئے, اینڈ وی ہیڈ اے ویری گڈ میٹنگ ان کینیا, نائروبی. ان کے صدر بھی تشریف لائے اور ہم نے اس کو فروغ دیا. اسی طرح آپ کے علم میں ہے اور ہوگا کہ ابھی یہاں اگر کریکٹڈ ہیں منیر اکرم صاحب اور خلیل ہاشمی صاحب اور ہمارے ڈی جی یو این اور فارن سیکرٹری, ہم نے مل کر ہم نے ایک انیشیٹو لیا کہ کس طرح ان حالات میں جو کووڈ-19 کرونا وائرس کی وجہ سے جہاں انسانی جانوں کا ہمیں لالے پڑے ہوئے ہیں, وہاں کس طرح جو ہمیں معاشی جو ہمیں ایک بحران دکھائی دے رہا ہے اس میں ہم کس طرح ایک اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو ہم نے فارن آفس نے وزیر اعظم کی سربراہی میں ایک گلوبل ڈیٹ ریلیف انیشیٹو لانچ کیا 12 تاریخ کو, اور الحمدللہ اس سے پہلے ہم نے ریچ آؤٹ کیا. میں نے مختلف فارن منسٹر سے بات کی, خطوط لکھے, وزیر اعظم کی خطوط گئے ٹو دی ہیڈز آف انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز, اور ان کا فالو اپ بھی آ رہا ہے, انشاءاللہ ان کا آپیڈ بھی آئے گا, اور وہ جو ان کا نقطہ نظر ہے وہ ہم نمایاں کریں گے, اور اس کا ہمیں فائدہ ہوا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ کل جو خبریں آپ کے سامنے آئی ہیں اس سے لگتا ہے کہ ہماری اس ایفرٹ کو جو ہم نے ڈیولپنگ ورلڈ کے لیے کیا ہے اس کو کسی حد تک پذیرائی ملی ہے, اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مجھے بہتری کے امکانات دکھائی دے رہے ہیں. سو ان کنکلوژن, forgive me, I've taken too long. In conclusion, میں انٹروڈیوس کرنا چاہوں گا ایک ڈیجیٹل ڈپلومیسی گروپ میں نے یہاں تشکیل دیا ہے. میں نے درخواست کی تھی ہمارے جو ڈیجیٹل انوویٹرز ہیں, پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر سے ان کا تعلق ہے, میں نے ان کو درخواست کی تھی کہ وہ میری مدد کریں, مجھے ایجوکیٹ کریں. آئی نیڈ اے لاٹ آف ایجوکیشن, مجھے ایجوکیٹ کریں اور ہماری مدد کریں, فارن آفس کی مدد کریں کہ ہم اس آفس کو ہم ڈیجیٹلائز کس طرح کر سکتے ہیں اور اس کی کارکردگی میں ہم کس طرح بہتری لا سکتے ہیں, ہم کنیکٹ کس طرح بہتر کر سکتے ہیں. تو میں یہ یہاں تشریف فرما ہے, یو کان سی دم بٹ لیٹ می جسٹ انٹروڈیوس دیم ٹو یو. تانیہ ادروس,
Is that the way? Open? Sorry if I got it wrong. अच्छा, शबात अली शाह साहब यहाँ हैं, डॉक्टर अरसलान खालिद तशरीफ़ फरमा हैं, इमरान गज़ाली तशरीफ़ फरमा हैं, आमिर अता वो नहीं आ सके, बट आई एम टोल्ड कि वो उन्होंने जूम पे हमें ज्वाइन किया हुआ है. हैज़ ही जॉइंड अस? ओके, एक्सीलेंट. तो आमिर हैज़ जॉइंड अस, और ये पाकिस्तान का लार्जेस्ट डिजिटल न्यूज़ आउटलेट जो है ये उसको चलाते हैं, और उसका नाम है प्रो पाकिस्तानी. तो ये ज़बरदस्त है, ये हमारी टीम में है. और फिर सलीना रशीद हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं. तो ये है, ये 6 लोगों की एक टीम है जो मुसलसल इंशाअल्लाह हमारे साथ काम करेगी ताकि हम इस चीज़ को आगे लेके जाएं. तब्दीली कैसे आती है? तब्दीली आती है जब ज़हन तब्दील होता है, और जब ज़हन तब्दील होता है तो फिर आप सोचते हैं, आप अपनी थिंकिंग को इवॉल्व करते हैं, और आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करते हैं. सो हियर आई एम ट्राइंग टू प्लांट द सीड फॉर ए नया पाकिस्तान, a new way of governing Pakistan, a new way of responding to challenges. और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि आप जो मंझे हुए सफारतकार हैं, आपके डायरेक्ट कनेक्शन से, आपकी आरा से हमारी कारकर्दगी बेहतर होगी. So you're welcome to pick up your phones and connect with me through FM Direct. Here I am, yours truly. Thank you. And now, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी FM डायरेक्ट मोबाइल ऐप की तकरीब से खिताब कर रहे थे. उन्होंने कहा कि आज टेक्नोलॉजी के ज़रिए दुनिया भर की मिशंस के साथ राबता आसान हो गया है. बहरानी कैफियत में बहुत से